یہ آپ ہی کا غلام حارثہ بن نعمان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھ لیا کہ حارثہ بن نعمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ کس عمل کی بدولت دے دیا؟ ظاہر ہے اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، قرآن گھر میں پڑھ رہے ہیں، آواز جنت تک جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبریل سے، اے جبریل امین، ہمیں پھر یہ بتاؤ کہ یہ قرآن گھر میں پڑھتا ہے، آواز جنت میں آ رہی ہے، ایسا کون سا عمل حضرت حارثہ بن نعمان کا ہے کہ قرآن گھر میں پڑھے اور آواز جنت میں آ جائے؟ کون سا وظیفہ پڑھتے ہیں؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے باقی عمل بھی ٹھیک ہے، لیکن جب یہ گھر میں آتے ہیں، ماں باپ کے سامنے آئے تو اپنی نظروں کو اونچا نہیں کرتے، اپنی آواز کو قابو میں رکھتے ہیں، ماں باپ کے آگے نہ اونچی بولتے ہیں، ماں باپ کے آگے نہ اف کرتے ہیں، اور ماں باپ کو ناراض نہیں کرتے۔ یہ گھر میں آ کر اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور محبت میں ماں باپ کی زیارت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے ماں باپ کی خدمت کے بدلے انہیں یہ اجر عطا کیا ہے کہ یہ قرآن گھر میں پڑھتے ہیں، اللہ ان کی تلاوت قرآن کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ ماں باپ کی وفاداری، ماں باپ کا ادب و احترام بندے کو کس قدر اونچا کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، لوگوں یاد رکھو کہ جو بندہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں کمی نہیں آنے دیتا، اور جو بندہ ماں باپ کی نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو عزت کبھی دیتا بھی نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے، جاؤ اور نشان لگاؤ اس بندے پر جو والدین کا فرما بردار ہے، وہ اگر کچے جھونپڑی میں بھی رہنے والا ہو لیکن ماں باپ کا فرما بردار ہو تو اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ لوگوں نے کئی بار سن رکھا ہے کہ حضرت اویس اپنے گھر میں رہتے تھے اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینہ پاک میں یاد کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ اتنی محبت سے یاد کرتے ہیں وہ آپ کو ملنے کیوں نہیں آ جاتے؟ تو میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ ضرور مجھے ملنے آ جاتا، لیکن اس کی والدہ بڑھاپے میں ہے، پھر اس کی آنکھوں کا نور نہیں ہے، وہ سارا دن ماں کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اللہ کے محبوب اس کو مدینہ پاک میں یاد فرماتے رہتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں، ماں باپ کا فرما بردار وہ کہیں بھی رہ رہا ہو، اس کے حالات جیسے بھی ہوں، ماں باپ کی فرما برداری کے سبب اللہ اس بندے کو عزت عطا فرماتا ہے، اور فرمایا جاؤ نشان لگاؤ اس بندے پر جو والدین کا نافرمان ہو گیا۔ معاشرے کے اندر وہ خاک کتنا بھی اچھا ہو لیکن ماں باپ کی فرما برداری اس کا مقدر نہیں ٹھہری۔ علماء فرماتے ہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہو جائے اللہ ایسے بندے کو کبھی عزت نہیں دیتا، اور جو ماں باپ کا فرما بردار ہو وہ اتنی اونچی شان پاتا ہے کہ قرآن گھر میں پڑھ رہا ہو اللہ اس کی تلاوت کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ بلکہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک دور ہے، اور اللہ کے نبی سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے قرب خاص میں پہنچے تو عرض کی، مولا جنت میں جب ہم جائیں گے تو جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ تو جواب آیا، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جنت میں جو تمہارا پڑوسی ہوگا وہ آپ کے شہر کا فلاں قصاب ہوگا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوتے ہیں، واپس تشریف لاتے ہیں، اس کی دکان تک جاتے ہیں کہ ایسا اس کا کون سا عمل ہے جو بیٹھا دکان پر ہوا ہے، کرتا اپنا کاروبار ہے، اور اللہ نے اس کو جنت بھی عطا کر دی اور جنت میں اپنے نبی کا پڑوس بھی عطا فرما رکھا ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تشریف لاتے، اس کا سارا دن کا عمل دیکھتے ہیں، یہ کرتا کیا ہے، یہ پڑھتا کیا ہے، کون سا عمل ہے، کون سا وظیفہ ہے کہ یہ بیٹھا اپنے کاروبار پہ ہے اور اللہ نے اس کو نہ کہ جنت عطا فرما دی بلکہ جنت میں بھی اپنے پیارے کریم کا پڑوس عطا فرما رکھا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ہم دکانداروں کے بارے میں عجیب و غریب قسم کا رویہ رکھا جاتا ہے کہ یہ دکاندار ایسا ہوگا، یہ دکاندار ایسا ہوگا، اور اللہ معاف کرے کچھ لوگوں کی سوچ کا عالم تو یہ ہے کہ دکانداروں کو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے عمل ان کو کہاں لے جائیں، لیکن یہ بات یاد رکھا کریں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تاجر جو بازار میں اپنی تجارت سچ کے ساتھ کرتا ہے، حق کے ساتھ کرتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹی قسمیں نہیں اٹھاتا اور سچ کے ساتھ اپنا تجارت کر رہا ہے، میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرما دیا
सच्चे ताजर को कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला अंबिया की सफ में खड़ा फरमा दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, इसे देखो तो सही है क्या कर रहा है, कितने नवाफिल पढ़ता है, कितनी तस्बीहां पढ़ता है, कौन सा अमल कर रहा है। तो सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी दुकान पर आते हैं, देखा उसने सारा दिन अपना वो काम किया जो रोजमर्रा का काम था। शाम को वो अपने घर आता है, उसके बीवी बच्चे उसको मिलने को बेकरार हैं, लेकिन वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर सीधा अपनी माँ की चारपाई के पास जाता है। माँ वो जो बुढ़ापे में है, इतनी कमजोर के उठा नहीं जाता, वो शख्स जाता है, माँ को सहारा देता है, फिर उठा के बिठाता है, फिर चेहरे को धोता है, फिर खाना तैयार होता है, फिर वो छोटे छोटे लुक़मे और माँ को खाना अपने हाथों से खिलाता है। अल्लाह के प्यारे कलीम सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये अमल देख रहे हैं। वो माँ की खिदमत में लगा हुआ है, खाना खिला रहा है, चेहरे को साफ करता है, माँ को उठा के बिठाता है, हाथों को चूमता है, पेशानी को चूमता है। माँ को खाना खिलाने के बाद वो खुश हो रहा है, माँ की खुशी को देखकर वो भी मुस्कुरा रहा है। जब ये अमल देखा तो उस बूढ़ी माँ के लब हिले, बस कुछ ऐसी बात कही जो सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास तशरीफ लाए और फरमाने लगे, मैंने तेरा हर अमल देखा है, तेरा घर में आना, फिर आकर सीधा माँ के पास जाना, फिर माँ से मोहब्बत भरा प्यार लेना, फिर माँ के हाथों का चूमना, माँ की पेशानी का बोसा लेना, फिर माँ की खिदमत करना, फिर उसको खाना खिलाना। मैंने तेरा ये सारा अमल देखा। आखिर में तेरी माँ ने मुस्कुराते हुए क्या कहा है? तो वो अर्ज करता है, सरकार माँ बड़ी सीधी सादी है, बड़ी भोली भाली है, हर रोज जब खाना खिलाता हूँ, खाना खिलाने के बाद ये मुस्कुरा कर यही कहती है, ए अल्लाह